تقریباً ففتھ کلاس میں تھا تو مجھے ایک محفل میں ایک تقریب تھی، وہاں پہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ میوزک جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ انگلش کے ٹیچر تھے، انہوں نے یہ بات بتائی تو میں سوچنے لگ پڑا کہ میوزک جو کہ ہم سنتے ہیں عموماً کہ یہ ایک گناہ ہے، تو یہ کیسے روح کی غذا ہو سکتی ہے؟ مسجد میں امام مسجد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اور یہاں پہ جو انگلش کے ٹیچر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو میں بڑی کشمکش میں رہا، میں چونکہ چھوٹا تھا، کم عمر تھا، تو زیادہ سرچ اس وقت نہ کر پایا، لیکن اب میں نے اس بات پہ سرچ کی، اب میں نے اس بات کو جانا، کتابیں پڑھیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ اقبال کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی سوچ دیتا ہے۔ جب اس طرح کی کتابیں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو آپ کے سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ تو یہ جو میرا سوال تھا اس کا جواب مجھے بڑا اچھا ملا۔ مجھے میرے استادوں سے یہ سوال، اس کا جواب اس طرح سے ملا کہ آپ اگر میوزک سنتے ہیں تو یقیناً کچھ دیر کے لیے آپ کو اس کا سکون یا اس چیز کا مزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میوزک بند ہوتا ہے، جیسے ہی وہ چیز جو ہے وہ آپ سے دور جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، یا آپ ہیڈ فونز نکالتے ہیں تو آپ کو ایک الجھن، ایک اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو اریٹیشن ہوتی ہے، وہ جو الجھن ہوتی ہے، وہ آپ کو بار بار یہ ستاتی ہے کہ آپ پھر سے میوزک سنیں، آپ بار بار میوزک سنیں۔ آپ راستے میں اگر سیٹ پر بیٹھے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اب میوزک لگا لوں۔ آپ اگر کوئی فری ٹائم میں بیٹھے ہیں، آپ لیٹے ہیں، تو آپ کا پھر ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں میوزک لگا لوں۔ یہ ایک پریشانی کی کیفیت آپ پہ بن جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں ایسی باتوں پہ اور ایسے ذکر پہ جس کو جب جب سنیں تب تب ہمیں سکون ملتا ہے۔ جب آپ قرآن کو سنتے ہیں، جب آپ تلاوت سنتے ہیں تو آپ کے اندر، آپ کے دل میں ایک ڈاٹ لگتا ہے جس پہ نشان آہستہ آہستہ سفید نشان پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جب جب آپ سنتے ہیں وہ زیادہ پھیلتا ہے، وہ نور کی طرح پھیلتا جاتا ہے، وہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ فری ہیں، آپ بالکل ایک فری ہینڈ ہو چکے ہیں، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ میوزک سنتے ہیں تو آپ جس کے یہ بڑی اہم بات ہے، آپ میوزک سنتے کس کے لیے ہیں؟ آپ کسی انسان کے لیے میوزک سنتے ہیں، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ کو اس کی تلخ کلامی، آپ کو اس کے تلخ رویے، بیڈ ایٹیٹیوڈ اور اس کے مینرز جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کلام، وہ تلاوت، وہ چیزیں، وہ نعت، وہ ایسی چیزیں، کلامات کہ جن کو جب آپ سنتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں واقعی میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ روح کی جو غذا ہے وہ قطعاً میوزک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور مزید میں یہاں پہ یہ شامل کرتا جاؤں کہ اگر میری طرح کے نوجوان یا جو ہماری یوتھ ہے وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ وہ گانے سنتے ہیں یا وہ اس چیز میوزک میں ملوث ہیں، اس کو بار بار سنتے ہیں، ایک ایڈکشن ہو چکی ہے اس کی، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے، یہ ان کو ایڈوائس ہے میری آج کی، کہ آپ اس کو ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھیں اور آپ کچھ ایسا سنیں، کوئی کلام، آپ کے بے حد ایسے سوشل میڈیا پہ کلام ہیں جو آپ کو ایسا سرور دیتے ہیں، ایسا سکون دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کسی اور چیز سے ایسا سرور آتا ہی نہیں۔ تو آپ ان کو سن کے دیکھیں، آپ اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گی۔